70 کی دہائی پاکستان فلم انڈسٹری کا وہ کامیاب دور تھا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی اور کبھی بھی نہیں ملے گی۔ 70 سے لے کے 80 تک پاکستان فلم انڈسٹری میں وہ رونق تھی، وہ گہما گہمی تھی کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ یقین مانیں یہ وہ دور تھا کہ جب مثالاً نہیں حقیقتاً کہ اگر کسی کا شربت زیادہ بک گیا ہے تو وہ پروڈیوسر، کسی کا حلیم زیادہ بک گیا ہے وہ پروڈیوسر، کسی کا باپ مر گیا ہے تو وہ زمین بیچ کر پروڈیوسر، کسی کا آپ یقین مانیں کہ رشوت زیادہ مل گئی ہے وہ پروڈیوسر۔ یعنی کہ کہیں سے بھی کسی کو پیسہ آیا ہے تو اس نے سب سے پہلے اسٹوڈیو کا رخ کیا کہ فلم بنانی ہے، فلم بنانی ہے بس، اور فلم کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ آپ یقین مانیں کہ شام کو ایونیو اسٹوڈیو، باری اسٹوڈیو اور وہ شانور اسٹوڈیو میں اتنا رش ہوتا تھا کہ آدمی کا چلنا محال ہوتا تھا۔ ایونیو اسٹوڈیو کے فوارے پہ ایکٹر، پروڈیوسرز، ڈائریکٹر اور چاروں طرف تمام کمرے فل اور رونق ہی رونق۔ اور اس دور میں میں ایک ڈائریکٹر کے ساتھ نہیں بلکہ میں کئی ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کرتا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ فلمیں بنیں گی نہیں۔ ان فلموں کو ہم کہتے تھے کچن فلم نا، کہ جن سے کچن چلے گا، سب کو پیسے ملیں گے، سب کا وہ کام ہوگا۔ اور ہوتا کیا تھا کہ ان دنوں نئے ڈائریکٹر تھے، نئے ڈائریکٹروں کو فلمیں ملتی تھیں، اپنے پروڈیوسر بھی نئے تھے، جو پروفیشنل کام کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں۔ اب یہ بات کر رہا ہوں نئے لوگوں کی جو آ رہے ہیں شوق میں، کہ جن کو کسی ایکٹر کا شوق ہے، جن کو یہ شوق ہے جی کسی ایکٹریس کے ساتھ تصویر کھنچوا لیں، کسی کے ساتھ یہ کر لیں۔ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فلم شروع ہوئی، معلوم ہوا کہ ہیرو کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ تھا، اس نے اس 1.5 لاکھ کے ہیروئن کو اپنے پہلے ہفتے میں ہی کپڑے دلوا دیے اور گھر چلا گیا۔ تو ایسے ایسے واقعات۔ ایک دن میں گوالمنڈی میرا جانا ہوا تو کسی نے کہا مجھے کہ یار ان کو بڑا فلم کا شوق ہے، تو وہ میرے سامنے یوں آیا۔ میں کہا نا کی ہے تہاڈا؟ کہندا جونی گجر۔ اچھا، میں کیا کی شوق ہے فلم دا؟ نہیں میں آپ آواں گا فلم وچ۔ میں کہا اچھا۔ میں کہا جونی صاحب چھڈ دیو، فلم شروع کرو۔ خیر، میں ان دنوں حفیظ احمد کے ساتھ رہ رہا تھا، میں اور حفیظ احمد ساتھ رہتے تھے، جو اپنے مشہور جن کی کہانی تھی اور فلم تھی ظلم دا بدلہ۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم کل آؤ، تو وہ جونی گجر اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ یوں لہراتا لہراتا آیا۔ خیر جناب حفیظ صاحب سے میں نے ملایا، بات ہوئی، کیونکہ میں لایا تھا۔ حفیظ صاحب کہنے لگے دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ کہانی میں لکھتا ہوں اور ڈائریکٹر میں بھی میرا نام ہوگا، تم اور میں دونوں ڈائریکٹر ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور ان دنوں کچھ فلمیں بن بھی نہیں تھیں جس کے اندر 2 ڈائریکٹر تھے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ جونی گجر کو اب سمجھانا مشکل تھا کہ بھائی تو نہیں ہیرو آئے گا، خدا کے لیے فلم کو بننے دے۔ ان دنوں 3-4 لاکھ میں فلم بنتی تھی، مشکل سے مشکل 5 لاکھ۔ بات جہاں پہ شروع ہوئی اس کو بڑی مشکل سے منایا کہ خدا کے لیے تو ہیرو مت آ۔ خیر آخر کو یہ کہہ کے وہ اپنے باز آیا کہ نیکسٹ فلم میں خود کام کروں گا۔ ہم نے کہا ہاں خود کام کروں گا۔ اس فلم کا نام تھا گنگو پتر مادا، کہانی حفیظ احمد کی اور ڈائریکٹر آفتاب زیدی اور حفیظ احمد۔ چند دنوں کے بعد ہم ساتھ رہ رہے تھے، چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ حفیظ صاحب کا رویہ بدل رہا ہے۔ وہ جس طرح نہیں ہوتا کہ بادل آیا تھا برسا چلا گیا، کچھ موسم بدل رہا ہے۔ آفٹر آل میں بھی فلم لائن میں کام کرتا تھا۔ میں نے کہا حفیظ صاحب کیا بات ہے؟ یار نہیں میں ایک مشورہ دینا یار، میرا بڑا نا ہے تو یار عجیب جہا لگے گا حفیظ احمد تے آفتاب زیدی اس طرح کر
اے فلم مینو کرن دے رائٹر ڈائریکٹر تے تو ایسوسیٹ ڈائریکٹر نے میرے نال تو ہی کرنا. میں نے پھر اس کو حفیظ احمد کو ایک جملہ کہا. میں نے کہا حفیظ صاحب آپ کو تو ڈائریکشن نہیں آتی. کہنے لگے نہیں نہیں میں رائٹر ہوں. میں نے کہا دیکھو رائٹر آپ تھے ظلم دا بدلہ کے, اور اس کا ڈائریکٹر تھا کیفی. پلیز, کہانی لکھنا اور چیز ہے, ڈائریکشن اور چیز ہے. خیر اس نے میری بات کو درگزر کیا. میں نے بھی سوچا, میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے کہا کہ جب فلم شروع ہوئی تو میں نے جب دیکھا رویہ وہ اپنے جس طرح کی وہ ڈائریکشن کر رہے تھے, میں نے اسی کو غنیمت سمجھا کہ عزت سادات کو اس کے ہاتھوں بچا لیا جائے. اور میں نے وہ عزت سادات حفیظ صاحب کے ہاتھوں سے بچا لی, اور میں چپ چاپ کنارہ کش ہو گیا. میں نے کہا نہیں حفیظ صاحب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. اور پھر وہی ہوا کہ وہ فلم بنی تو, مگر جتنی ڈیڈ فلاپ ہوئی, کیونکہ نہ اس میں ڈائریکشن تھی اور نہ اس میں وہ چیزیں تھیں جو کہ پبلک کو پسند ہیں. اور پھر جو سب سے مین چیز تھا جس پر میں نے اعتراض کیا تھا کہ گنگو پتر مادا, یعنی کہ وہ جو گنگو ہے اس کی ماں ریپ ہوتی ہے 6-7 ڈاکوؤں کے ہاتھوں, تو یہ بچہ پیدا ہوتا ہے. تو دیٹ واز ناٹ اے ایکسیپٹیبل کسی کے لیے بھی, نہ فلم بین کے لیے, نہ ہمارے لیے, نہ کسی کے لیے. تو میں الگ ہو گیا. میں نے کہا نہیں حفیظ صاحب آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. تو اس طرح میرا وہ اپنے جونی گجر کو لے کے آیا. جونی گجر نے فلم شروع کی اور حفیظ صاحب کے ذمے ڈیڈ فلاپ فلم آئی. تو دوستوں اسی ناطے سے ایک بات آپ سے کہانی, اور بڑی عجیب کہانی میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں. بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں, جن میں ایک ہیرو پاکستان فلم انڈسٹری کا ایسا تھا کہ جس کی کنٹینیوٹی تھی کہ وہ یوں مونچھ اتار کے یوں ہاتھ میں دے دیتا تھا. اے ذرا ہاتھ کرے نا, ذرا یہ تیرے مونچھ, کسی بھی بات ہو, برا مان جائے, پیسے نہ ہوں, کوئی بھی بات ہو. اس اداکار کا نام تھا یوسف خان. ایک دن میں شانور اسٹوڈیو میں تھا تو میں نے دیکھا سامنے سے شوکت حسین رضوی صاحب کا چھوٹا بیٹا اچھو, اصغر حسین رضوی, وہ آ رہے ہیں. تو جو ان کا انداز تھا, میاں آفتاب کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کام کاج کر رہا ہوں. تو تم آج رات کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں آج رات کچھ نہیں کر رہا. کہنے لگے آج اور کل یار یہ میری فلم اتھرا کا جو ہے نا سیٹ لگا ہوا ہے, خواجہ سرفراز ڈائریکٹر ہیں, تو ذرا تم کام کر لو ساتھ میں ان کے. میں نے کہا اچھا. اب مجھے نہیں پتا تھا چکر کیا ہے, کیونکہ وہ تو اچھو کو تو اس چیز کا پتہ تھا کہ مطلب میں, اللہ کا شکر ہے میں سب لوگوں کو جانتا ہوں, سب سے میرا بول چال ہے, میرے لیے کوئی اداکار, کوئی ٹیکنیکار, کوئی ڈائریکٹر نیا نہیں ہے. تو میں نے کہا خواجہ سرفراز, میں کہہ دوں گا خواجہ سرفراز کو, جب پلیز تم ذرا کر لو بھائی, تم کر لو جو اچھو کا انداز تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. شام کو میں آ گیا. جب میں شام کو آیا, سیٹ 4 نمبر شانور اسٹوڈیو کے فلور پہ سیٹ لگا ہوا تھا. پروڈیوسر اچھو تھا جو اسٹوڈیو کا مالک ہے, جو اسٹوڈیو کے مالک کا بیٹا. یوسف خان صاحب اس میں تھے. تو تاج ملک کا کمرہ تھا, ساؤنڈ ریکارڈسٹ تاج ملک کا کمرہ. تو اس کے برابر میں وہ اپنے میک اپ تاج محل وہاں بیٹھے ہوئے, انہیں نے مونچھیں لگائیں. مونچھیں لگانے کے بعد ٹچ کیا اپنے آپ کو سب. اس کے بعد میں آیا. میں نے کہا ہاں جی آ جائیں. اچھا آفتاب تم؟ میں کہا ہاں جی. اچھو نے کیا 2 دن سے آ جائے. تو میں کر رہا. اچھا آفتاب ادھر آئیں. میں نے کہا ہاں جی بتائیں. اچھو کتنے؟ میں نے کہا جی اچھو کہیں ہوگا, کیونکہ وہ اچھو کا جو اپارٹمنٹ تھا, جو ایک اپنے رہائش تھی, وہ ایونیوز, وہ اپنے شانور اسٹوڈیو کے بیچوں بیچ اس کی وہ اپنے عمارت تھی جہاں وہ رہتا تھا. میں نے کہا یہی ہوگا یار, اچھو نے بلا دو.
میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, باہر گیا تو دیکھا تو ادھر اچھو ہے. میں نے کہا اچھو وہ تو بلا رہا ہے. یار تم چھوڑو نا, تم اس کو سیٹ پہ لے کے جاؤ, بس شوٹنگ کرو. اسی واسطے تو میں نے تم سے کہا تھا کہ تم شام کو آؤ, کرو, تم ہینڈل کرو اس کو. لو جی, میں واپس آیا. میں نے کہا ایسے ایسے کرو. یوسف خان میری آنکھوں کو دیکھ کے پہچان گیا. کہتا ہے آفتاب جھوٹ نہ بول, مینوں پتہ ہے اچھو میرے کو لوک رہا ہے, انہوں پتہ نہیں میں یوسف خان ہاں. یہ کہہ کے اس نے یوں مونچھ اتاری. مجھے کہتا ہے ایلو پڑھو باجی. میں کہ ہے کہ خان صاحب, کہنے لگے پیسے آن گے تو میں سیٹ تے جاواں گا, میں نہیں کام کرتا. میں کہا خان صاحب یہ تو بڑا مسئلہ ہو جانا ہے. خواجہ سرفراز نے میری طرف دیکھا, اس کا مطلب تھا کہ تو چپ کر, جو خانوں کرن دے جو کر رہے ہیں. خیر میں نے جا کے اچھو کو بتایا کہ اچھو میاں یہ مونچھ یوسف خان نے اتار دی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ جی جب تک مجھے پیسے نہیں ملیں گے میں کام نہیں کروں گا. خیر اچھو نے کہا اچھا, پڑپڑاتا ہوا گیا. پتہ نہیں کیا فون کیا کیا فون نہیں کیا. کوئی میں نے اس کو بتایا کہ یوسف خان کام نہیں کرے گا جب تک پیسے نہیں آئیں گے. تو اچھو نے کہا اچھا میں نے بندوبست کر لیا ہے, یوسف خان سے کہو کہ پیسے آ رہے ہیں. میں گیا, میں نے کہا پیسے آ رہے ہیں, آئیں سیٹ پہ. کہنے لگا نا پیسے آئیں گے تو کام ہوگا. میں نے اچھو کو کہا, میں نے کہا بھائی وہ بغیر پیسوں کے سیٹ پہ نہیں جائے گا یوسف خان. کہنے لگا ٹھیک ہے بس پھر ویٹ کرو, آدھے پونے گھنٹے میں آتے ہیں پیسے. پونے گھنٹے کے بعد ایک گاڑی رکی, وہ جہاں پہ اپنے ایونیو, وہ اپنے شانور میں آئے تو اپنے پان والا جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ گاڑی رکی, اور ساڑی سنبھالتی ہوئی نور جہاں نیچے اتری. اور نیچے اتری تو میں سامنے کھڑا تھا. میں کہا السلام علیکم. اب تو وہ میں کہا جی میں کر رہے ہیں شوٹنگ. اچھا وہ کتنے خان کتنے؟ میں نے کہا جی خان ادھر ہے تاج ملک کے کمرے میں بیٹھا ہوا. اچھا ذرا ہٹے نا ذرا. وہ ساڑی سنبھالتی ہوئی, مجھے لگا کہ یہ گھر کی جس ساڑی میں تھی گھر کی ساڑی میں اسی میں یہ آئے, ساڑی سنبھالتی ہوئی وہ آئے. اور آ کے اس نے کہا ذرا ہٹے نا ذرا ہٹے نا ذرا. ہٹ کے نا یوں اس نے دروازہ کھولا. نور جہاں نے بلاؤز میں سے 10,000 روپے نکالے. انہوں نے کہا خان صاحب شوٹنگ نہیں کرنی میرے پتر دی جب تک پیسے نہ ملن. ہیں جی اے لو 10,000 روپیہ, ہوں جاؤ شوٹنگ کرو. لگا یوسف خان کے منہ میں جھاگ بننا شروع ہو گیا. نو 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 نو. انہوں نے کہا نہیں خان صاحب اے پیسے پھڑو تو شوٹنگ کرو. تو ایک گزارش ہے میری, اے شوٹنگ ختم کر کے ذرا میرے لانا. او یار آفتاب ہے کی کرتا تو اے کی کرتا. میں کہا جی تسی کیا سی یار اچھو کڈا بے وقوف آدمی ہے. میں انہوں کیا سی تو اپنے میڈم نو بلا لے. انہیں حرکت کی تھی میں اور یار پیسے رکھ. میں کہا جی نہیں کرو پیسے. اس نے پھر ایسے ہونہار بچے کی طرح شوٹنگ کی. شوٹنگ جب ختم ہوئی کہندا لاؤ ایک دم کہندا لاؤ پرابلم پی گئی. اور یار میں کیا سی پیسوں تو بغیر شوٹنگ نہیں کراں گا. ہون مینوں پلیوں پیسے دینے پینے تب جا کے میری خلاصی ہونی ہے. اور تہاڈا اللہ بھلا کرے. تسی لوگوں نے کی کرتا. تو یہ ہے نور جہاں کی کہانی جس سے بڑے بڑوں کا دم نکلتا تھا. میں آپ کو آج ایک بہت مشہور کیس کے بارے میں بھی بتاؤں گا, اور وہ کیس جو ہے وہ ہے شبنم کیس. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, لوگ طرح طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں, مگر دراصل کیونکہ جب میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میری کہانی میری زبانی میں تمام وہ واقعات ہوں گے جن کا یا تو مجھ سے واسطہ رہا ہے یا میرے سامنے وقوع پذیر ہوئے ہیں, کیونکہ یہ وہ واقعات ہیں جو پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا بہت مشہور کیس,
اور میں پہلے ایک بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ فاروق بندیال سے میری اس ٹائم یا کبھی 1 یا 2 ملاقاتیں تھیں رہیں گی پوری زندگی میں. اس کے بعد میں فاروق بندیال سے نہیں ملا کبھی. تو کہانی یہاں شروع ہوتی ہے کہ آپ نے مختلف لوگوں سے کہانی شروع ہوگی سنی ہوگی، مگر جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ ہے اصل حقیقت. شبنم کے گھر جوا ہوتا تھا اور بہت سے لوگ شبنم کے گھر آ کر سامنے ہیروئن کو دیکھ کے ہار جایا کرتے تھے یا ہرا دیا کرتے تھے یا کوئی ان کو ہرا دیتا تھا. خیر یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور میں یہ بھی بات کر دوں کہ یہ صرف شبنم پر موقوف نہیں ہے، بہت سے ایسے گھر تھے جہاں جوا ہوتا تھا اور لوگ آ کے اچھی خاصی رقمیں ہارتے تھے. مگر اتفاق کی بات ہے کہ شبنم کا کیس سامنے آیا اور لوگوں میں مشہور ہوا. فاروق بندیال اور اس کے ساتھی اولڈ کیمپس میں رہتے تھے، یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں رہتے تھے. پڑھے لکھے گھرانے کے اگر نہ بھی ہوں تو بہت مالدار گھرانے کے لوگ تھے جن کو یہ ارمان تھا کہ ان کے بیٹے پڑھے لکھیں اور بڑے ہوں اور اپنے بڑا نام پیدا کریں. ان کے ساتھ جو دوستی تھی وہ تھی بابرا شریف کے چھوٹے بھائی طلعت کی. اور طلعت کے تھرو فاروق بندیال وغیرہ شبنم کے گھر پہنچے، وہاں جوا ہوا. مگر کہانی جو ہوئی وہ بڑی عجیب ہوئی. وہ کہانی یہ ہوئی کہ وہ 1 دن جیتتے 4 دن ہار جاتے، 3 دن جیتتے 3 دفعہ جیتتے 8 دفعہ ہار جاتے. قصہ کتا انہی نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے ساتھ بے ایمانی ہو رہی ہے اور لگاتار بے ایمانی ہو رہی ہے. اب وہ نوجوان لڑکے جو اولڈ کیمپس میں رہ رہے تھے مالدار گھرانے کے بھی تھے، صاحب حیثیت ماں باپ کی اولادیں بھی تھے اور ایک پنجاب کا پانی بھی تھا. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ایک دن انہوں نے جو پلان بنایا وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، وہ پلان ہوا اور اس کے بعد جو بھی بات آئی لوگوں کے سامنے آئی، لوگوں نے اس کو طرح طرح کے رنگ دیے. مگر میں جو بات جانتا ہوں وہ یہ جانتا ہوں، جب آپ ایک پاکستان فلم انڈسٹری کی ہیروئن ہیں، جب آپ کا ایک نام ہے، تو آپ کیسے ایک اولڈ کیمپس میں رہنے والے نوجوان لڑکوں کو اپنے گھر بلا کے ان کے ساتھ جوا کھیل رہے ہیں؟ کیسے آپ ان کو مسلسل ہرا رہے ہیں؟ کیسے آپ نے لاکھوں روپے جیت لیے؟ اب ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے تو ایک بڑا مسئلہ بن گیا. آخر انہی نے کیا، بالکل انہی نے غلط کیا، بالکل انہی نے غلط کیا. مگر میں اس بات پر 100% ایگری نہیں کرتا کہ کسی بھی ہیروئن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر بلا کے لوگوں کو، نوجوانوں کو اور اسٹوڈنٹس کو اس طرح لوٹے. تو بات دراصل یہ ہے، کیس تو ہے، بات تو بری ہے، مگر کیا کروں، بات تو ہوئی ہے. اس کو مجھے ہی نہیں، آپ کو ہی نہیں، ان اداکاراؤں کو بھی سوچنا چاہیے جو اتفاق سے بچ گئی ہیں مگر کام وہی کر رہی تھیں جو شبنم کا تھا. اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو یہ ہے اصل حقیقت. آپ وہ کام نہ کریں جس سے آپ کو ایک بہت بڑے واقعے سے گزرنا پڑے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں، آپ جو کچھ کر رہی ہیں وہ تو آپ کر رہی ہیں پیسوں کی خاطر، اور اس کے بعد وہ کیا کریں گے شبنم کو نہیں پتہ تھا. آخر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. آج شبنم بنگلہ دیش جا چکی ہے. جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، واقعہ گم ہو چکا ہے مگر میری یادوں میں ابھی بھی زندہ ہے. ایسا نہ ہوتا تو بہتر ہے.
ایک اور آپ کو اداکار کی بات بتاؤں، وہ بھی بنگلہ دیش جا چکا ہے اور بڑا عجیب، وہ بھی کہانی بڑی عجیب ہے. اس شخص کا نام ہے رحمان. رحمان صاحب اچھے اداکار. اعجاز نے ان کو دوستی کا حق ادا کیا، ان کو دوستی فلم میں کام دیا، انہوں نے کام بھی اچھا کیا، اداکار بھی اچھے تھے، مگر ان کے منہ پہ کچھ تھا مگر دل میں کچھ اور تھا، یہ نہیں پتا تھا. ان کو ایک فلم تین کبوتر فلم شروع کی. ہمارا ایک ڈسٹریبیوٹر تھا بڑا اچھا، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، رائل پارک میں اس کا دفتر تھا. اس کا نام تھا صدیق گولیوں والا. صدیق گولیوں والے کا دفتر تھا حبیب پکچر کے سامنے رائل پارک میں، جہاں حبیب صاحب کا ڈسٹریبیوشن آفس تھا، اس کے سامنے صدیق گولیوں والے کا دفتر تھا. رحمان صاحب کی فلم تین کبوتر صدیق گولیوں والے کے پاس تھی، رحمان صاحب ڈائریکٹر تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک شام میں ایونیو اسٹوڈیو ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ رمی کھیلا کرتے تھے نا، بینک جسے کہتے ہیں نا. تو میں آیا تو اپنے رحمان صاحب اور ایک دو اور تھے، ایک آدمی کم تھا، میں بیٹھ گیا. ہمارے ساتھ کوئی تقریباً 11 بجے تک رحمان صاحب بینک کھیلتے رہے. اسی دوران صدیق گولیوں والا بھی آیا، سیٹ بھی لگ رہا تھا تین کبوتر کا. اس نے آ کے ان کو کچھ پیسے دیے، 1,00,000 یا 2,00,000 روپے جو بھی تھا وہ دیے، 1,00,000 دیا 2,00,000 دیا، آئی ڈونٹ نو دیے. اس کے بعد وہ چلا گیا، ہم لوگ کھیلتے رہے. پھر اس کے بعد کچھ تقریباً 11:30 بجے رحمان صاحب کہنے لگے میں گھر جا رہا ہوں. ان کا خدا حافظ، بائے بائے ہو گئے. مگر آپ یقین مانیں گے ہوا کیا؟ جب رحمان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شانور اسٹوڈیو میں، اس وقت وہ اپنا گھر چھوڑ چکے تھے، سارا سامان بیچ چکے تھے، حتیٰ کہ وہ گاڑی بھی بیچ چکے تھے اس وعدے پر کہ کل تو میں مل جائے گی، جس پر وہ اسٹوڈیو آئے تھے اور جس پر وہ اسٹوڈیو سے جا رہے تھے. اس کا تمام اپنے 2 نوکروں کو فارغ کر چکے تھے. ڈرائیور کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ نیکسٹ ڈے جا کے یہ گاڑی واپس کر دو. رحمان صاحب اسٹوڈیو سے اٹھے، بجائے گھر جانے کے سیدھے لاہور ایئرپورٹ گئے. لاہور ایئرپورٹ پہ 1 بجے کی نائٹ کوچ سے وہ سیدھا کراچی پہنچے، اور 7 اور جو صبح کی فلائٹ تھی دن کی ارلی فلائٹ، اس سے وہ ایسٹ پاکستان روانہ ہو گئے، جس کو بنگلہ دیش کہتے تھے. اس جگہ کو چھوڑ کر، اس خطے کو چھوڑ کر، جہاں رحمان کو اس سے بڑھ کر عزت ملی، اس سے بڑھ کر دولت ملی، اس سے بڑھ کر شہرت ملی، اور صدیق گولیوں والے کو روتا چھوڑ کے وہ شخص وہ پیسے بھی لے کے چلا گیا جو اس رات صدیق گولیوں والے نے اس کو دیے تھے. عجیب کہانی ہے. بھائی تمہیں اگر بنگلہ دیش جانا ہے تو جاؤ، پر اس طرح تو کر کے نہ جاؤ. جن لوگوں نے تم پر احسان کیا ہے، جن لوگوں نے تم پر اعتبار کیا ہے، تم ان کے ساتھ اس طرح مت کرو. مجھے پتہ ہے کہ رحمان کا دماغی حالت کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جو کچھ بھی ہوا میں بات نہیں کروں گا زیادہ، مگر میں اس وقت تک کی بات کروں گا. رحمان کو خدا کے لیے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو لوگ عزت دیں، جو لوگ شہرت دیں، جن لوگوں نے محبت کی، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. چلو تم نے جو کیا تمہارا مقدر، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہارا مقدر. تو آپ نے دیکھا کہ فلمی دنیا کیسی کیسی کہانیاں لیے بیٹھی ہے. تو دوستوں، ایسی ہی کچھ اور واقعات کے ساتھ آپ کو ملوں گا نئے ایپیسوڈ میں.